علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ 11واں پارہ شروع کرنا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اور اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں ہم جان رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آج جو میں نے ٹاپک جو میرے سامنے آیا وہ یہ کہ بعض اوقات یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں کیسے آگے بڑھیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کس طرح سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کس طرح لایا جائے۔ تو ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین کامل رکھتا ہے کہ وہ موجود ہے اور وہی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، ہر چیز کا رب اور مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود اور اس کے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ وہ صاحب عظمت و جلال، جملہ صفات کاملہ سے متصف، یعنی جو ایبسولوٹ صفات ہیں، جیسے میں آپ کو کہتی نا کہ جب آپ اللہ کا اسم بھی پڑھتے ہیں نا کوئی بھی تو وہ ایبسولوٹ ہے، اس میں کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ البصیر ہیں تو دیکھتے تو ہم بھی ہیں لیکن ہماری جو آئی سائٹ ہے وہ لیمیٹڈ ہے، اور یہ کہ وہ کسی کی دی گئی ہے، یعنی اللہ نے وہ ہمیں دی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ جب بھی ہم سے لے لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو البصیر جب نام آئے گا تو پھر ہم یہ یقین رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ ماضی ہے، حال، مستقبل، سامنے ہے، پوشیدہ ہے، ظاہر ہے، چھپا ہے، غائب ہے، سمندر کی پہنائیوں میں ہے یا فضاؤں میں ہے، کہیں بھی ہے۔ تو اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ کی اپنی ہیں کیونکہ وہ خالق ہے اور کسی نے اس کو یہ صفات نہیں دیں، اس کی ذاتی ہیں اور قدیم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر عیب اور نقص سے مبرہ ذات ہے، یعنی کوئی عیب اور نقص اللہ کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اب یہ تمام جو عقائد ہیں یہ ہمیں کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت اور توفیق کے ساتھ یا پھر عقلی اور نقلی دلائل سے، ٹھیک ہے۔ نقلی دلائل کیا ہوتے ہیں؟ جو وحی الہی کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اور وہ دلائل جب ہم پڑھتے ہیں تو ان پر ہم عقل کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں، اور یعنی لاجیکل ریزننگ جو ہوتی ہے، تو عقل اور نقل، ٹھیک ہے، عقلی اور نقلی دلائل سے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پھر معرفت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور پہلی بات وہی ہے کہ اللہ کی ہدایت اور توفیق ہو تو ہی انسان اس مرتبے کو پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نقلی دلائل جو ہیں وہ کوئی شخص کہے کہ اچھا اس کتاب میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے چونکہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے اور باقی لوگ بھی تو اپنی اپنی کتابیں پیش کرتے ہیں اور سب اپنے اپنے عقائد میں بہت مضبوط ہیں، تو پھر ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو قرآن میں آپ کو بتایا جا رہا ہے نا، آپ اس پہ عقل غور و فکر کریں اور اس کو کمپیریزن کر لیں تو سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو بچے اسی معاشرے میں نکلتے ہیں تو وہ بعض اوقات وہ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جس معاشرے میں جا رہے ہیں وہاں پر اتنے ریلیجنز ہیں اور اتنے عقائد ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا اور کیسے وہ اپنے عقائد کو پروٹیکٹ کریں۔ تو پھر ہم انہیں یہی بتائیں گے کہ پھر ٹھیک ہے، اس وحی الہی کو عقل کی روشنی میں پرکھو اور پھر کمپیریزن بھی کر سکتے ہو دوسری چیزوں کے ساتھ۔ تو قرآن و سنت سے مختلف دلائل ہمیں ملتے ہیں، اور جب آپ قرآن میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو آپ اس میں غور و فکر کیا کریں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگرچہ کہ اتنا موقع نہیں ہے لیکن یعنی کہ جس وقت میں پڑھا رہی ہوتی ہوں اس وقت میں بھی آپ کو اتنا ٹائم نہیں مل پاتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد بھی الگ سے خود بھی کچھ ٹائم دیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ قرآن کا حق نہیں ادا ہو سکتا صرف 1 گھنٹے کے اندر جو ہم پارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو آیت یہاں پر آ رہی ہے وہ ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا
وہی دن کو رات سے ڈھانپتا ہے کہ وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلی آتی ہے، اور اسی نے سورج، چاند اور تارے پیدا کیے ایسے طور پر کہ سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ دیکھو یہ سب اسی کی تخلیق ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ بڑی ہی برکتوں والا ہے اللہ جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں پر کچھ دلائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں جو پھیلا ہوا ہے نا، جو اللہ کے کلمات ہیں، وہ اللہ کے قرآن کے کلمات کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ وہی کچھ جو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وحی الہی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور یہی اس کی صداقت کا ثبوت ہے۔ یعنی نقلی دلائل میں اور پھر کائنات میں جب آپ غور و فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس میں کوئی آپ کو فرق نظر نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، آج الجمیل دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی ذات، اسماء، صفات اور افعال میں کمال درجے حسن اور جمال رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ الجمیل ہیں، خوبصورت ہیں، اور اللہ سے ملاقات کی خواہش ہونی چاہیے، اور اس کی مخلوق میں تمام خوبصورتی بھی اسی کی ذات اقدس کی عطا کردہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو صرف اپنی ذاتی ہے، اور مخلوق میں بھی جو آپ کو خوبصورتی نظر آتی ہے تو وہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے۔ تو کسی کو خوبصورت دیکھیں، کوئی پھول اچھا لگے، کوئی شخص اچھا لگے، تو کیا ہے، اصل تعریف تو اللہ ہی کی ہے جس نے اس کو یہ عطا کیا۔ المجید وہ ذات عالی جس کے لائق زمین و آسمان کا ہر فخر اور عزت و رفت ہے۔ مجد یعنی ہوتا ہے بزرگی والا، فخر اور عزت و رفت والا، ٹھیک ہے۔ الولی وہ جو مخلوق کے تمام امور کا نگران ہے اور کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ اپنے اولیاء کا مددگار اور پشت پناہ ہے، یعنی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے دین کی خاطر لگے رہتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ پہ ہیں کسی بھی حال میں، اور اس ولایت میں وہ نہ تو قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی دوست احباب، رشتہ داریوں کا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں۔ تو پھر ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ اللہ کے ولی بنتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اولیاء کا مددگار اور پشت پناہ ہے۔ اس کے بعد الحمید ہے، وہ اپنے اسماء، صفات اور افعال میں محمود ہے، یعنی اپنی ذات میں آپ ہی محمود ہے۔ اسی ذات عالی کی آسانی اور تنگی، سختی اور آسائش میں تعریف کی جاتی ہے۔ مطلق یعنی ایبسولوٹ حمد و ثنا کا وہی مستحق ہے۔ ابھی جیسے کہا تھا نا کہ اگر کوئی دنیا میں خوبصورت ہے تو وہ خوبصورتی اس کی اپنی تو نہیں ہے، اللہ ہی کی عطا کردہ ہے۔ تو اصل میں تو تمام تعریف جو ہے وہ اللہ ہی کو لوٹتی ہے، یہی آپ الحمدللہ رب العالمین میں پڑھتے ہیں۔ ہر کمال کے ساتھ اللہ ہی کی ذات متصف ہے، اور پھر یہ کہ وہ اپنی ذات میں محمود بھی ہے، حمید ہے، کہ اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا کہ ان کی تعریف کی جاتی ہے تو پھر ہی سامنے آتے ہیں وہ، لیکن اللہ تعالیٰ تو خالق ہیں، کوئی تعریف نہ بھی کرے جو بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنی اسماء، صفات اور افعال میں محمود ہے، اسی لیے محمود کا لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، اور یہاں پر ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، 2 احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی نازل ہوئی انہوں نے بھی ہمیں قرآن کی خبر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد یہ کہ قرآن پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھنا، اس سے نقلی دلائل کو حاصل کرنا، اس کے بارے میں بھی بہت سی آیات اور احادیث ہماری اس طرف رہنمائی کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب و مثلہ معہ، خبردار مجھے کتاب یعنی قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل یعنی حدیث دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کا سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساتھ ہم اس کی مثل کو بھی نہ سیکھیں، حدیث کو بھی۔ تو آپ میں سے جو لوگ تو الحمدللہ قرآن کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی جاری رکھیں، اور جو لوگ یعنی تھوڑا بہت بھی ٹائم اگر دے سکتے ہیں نا تو روزانہ کی 2 آیتیں سیکھنا اور اسی طرح 2 احادیث پڑھ لینا، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی احادیث اور جن کے معنی بالکل واضح ہیں نا، وہ اتنی مشکل بھی نہیں ہے، لیکن عادت میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، کہ جیسے قرآن الفجر کی بات آئی ہے نا قرآن میں، کہ فجر کے بعد قرآن کو پڑھنا، اسی طرح اس وقت میں ہی تھوڑی سی حدیث کی کوئی بھی کتاب شروع کر لیں، اور دیکھیں گے آپ کو گھر میں سے ہی کوئی کتاب انشاءاللہ مل جائے گی۔ پھر فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ سبحان اللہ، دونوں ہی کے لیے آتا ہے، جو سیکھ رہا ہے، جو سکھا رہا ہے،
دونوں ہی بہترین ہیں۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں تو اتنی آگے نکل گیا، فلاں تو اتنے کام کر رہا ہے اور میں تو پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ تو یاد رکھا کریں کہ یہ جو کلام ہے اور اس کو سیکھنا سکھانا، اس میں غور و فکر اور تدبر کرنا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دینا، ان کے فیصلے کرنا، اس سے بہترین تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی معرفت عطا کرے اور ہمیں اس پر جمع دے، آمین۔ پارہ شروع کرتے ہیں، سورہ توبہ 94 آیت۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ دل تو کرتا ہے امام صاحب کو ہی سنتے رہیں، لیکن آپ میں سے جس کو بھی ٹائم ملے اپنا پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سننا بھی جاری رکھیں، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی انشاءاللہ، کیونکہ جس طرح سے قرآن یہ کلام اثر کرتا ہے اس طرح سے ہماری باتیں اور سمجھنا سمجھانا بھی نہیں اثر کر رہا ہوتا۔ سمجھ کے اس کے بعد ضرور تلاوت کو سنا کریں۔ اچھا، منافقین کی بات ہو رہی تھی، شروع کرتے ہیں۔ جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، تو وہ تمہارے سامنے معذرت شروع کریں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتلا دیے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے۔ پھر تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ جب تم ان کے پاس لوٹ کر آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، سو تم ان سے اعراض ہی کرو، کیونکہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم راضی ہو جاؤ تو بھی اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان میں یہ امکان زیادہ ہے کہ وہ اس دین کی حدود کو نہ سمجھ سکیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے معاملہ میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں، حالانکہ بری گردش انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور کچھ عرابی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کریں اسے قرب الہی اور دعائے رسول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، یہ واقعہ ان کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے، جلد ہی اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریق پر ان کی اتباع کی یعنی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے ارد گرد بسنے والے دیہاتیوں میں کچھ منافق موجود ہیں، اور کچھ خود مدینہ میں بھی موجود ہیں جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، انہیں تم نہیں جانتے، ہم ہی جانتے ہیں۔ جلد ہی ہمیں انہیں 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ منافقت ہو، کچھ بھی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سینوں کے بھید سے خوب واقف ہے۔ ان کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، وہ ملے جلے عمل کرتے رہے، کچھ اچھے اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اموال سے صدقہ وصول کیجئے، اور اس صدقے کے ذریعے ان کے اموال کو پاک کیجئے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کیجئے، یعنی تربیت اور تزکیہ ہوتا نا، دلوں کو صاف کرنا۔ پھر ان کے لیے دعا بھی کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے، اور یہ کہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ صدقہ کیا کرتا ہے، صدقہ آپ کے مالوں کو بھی پاک کر دیتا ہے اور آپ کے نفسوں کا تزکیہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تزکیہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جب آپ صدقات کرتے ہیں نا تو دنیا کی محبت جاتی ہے دل سے، اور آخرت کے لیے محبت اور آخرت کے لیے تیاری کا جذبہ جو ہے دل میں زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا جو ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، وہ اس کی حقیقت آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ اپنے اندر دیکھا کریں کہ کیا میرا تزکیہ نفس ہو رہا ہے، یا ابھی بھی میں دنیا کے مال و آسائش اور اس کے یعنی جو رنگینیاں ہیں اسی میں پڑی رہتی ہوں، یا میں آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہوں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے، اور یہ کہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نیز ان سے کہیے کہ عمل کرتے جاؤ، اللہ، اس کا رسول اور سب مومن تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے، اور عنقریب تم کھلی اور چھپی چیزوں کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ نیز کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک التوا میں پڑا ہوا ہے، خواہ وہ انہیں سزا دیں یا ان کی توبہ قبول کر لیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نیز کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس لیے کہ وہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں، کفر پھیلائیں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور یہ مسجد ایسے لوگوں کو کمین گاہ کا کام دے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے برسر پیکار رہے ہیں، اور وہ قسمیں یہ کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ یعنی دنیا میں آج بھی ایسے لوگ آپ کو مل سکتے ہیں جنہوں نے بظاہر تو باہر سوشل ویلفیئر کے بورڈز لگائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ دراصل دین حق کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مسجد زرار میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا، وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقویٰ پر بنیاد رکھی گئی تھی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مسجد قباء کی بات ہو رہی ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی، اللہ کے ڈر پر، کہ اللہ کے لیے وہاں پر لوگ عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس جو مسجد زرار لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی، اور کفر کے لیے اور مومنوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، اور اب ان دونوں کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور سبحان اللہ، جو مسجد قباء ہے وہاں پر 2 نفل ادا کرنے کی خاص تاکید آئی ہے، اور اسی طرح اس میں بتایا گیا کہ وہ کیوں زیادہ مستحق ہے کہ اس میں آپ کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پاکیزگی، صفائی کا، ابھی جیسے تزکیہ نفس کی بات ہو رہی تھی نا، تو باطنی طہارت کا بھی مومن دھیان رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی طہارت کا بھی۔ جتنے زیادہ آپ باہر سے بھی اور اندر سے بھی صاف ستھرے ہوں گے نا، اتنے ہی زیادہ آپ کی نماز بھی مقبول ہو جاتی ہے، آپ کا خشوع بڑھتا ہے۔ اور اسی طرح آپ جانتے ہیں نا کہ فرشتے ان چیزوں سے تکلیف اٹھاتے ہیں جس سے انسان تکلیف اٹھاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ جب آپ مسجد میں لہسن یا ایسی چیزیں کھا کے جانے سے منع کیا گیا نا، اور اسی طرح جب آپ گھروں میں بھی نماز پڑھیں تو کسی حد تک، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اب اتنی زیادہ صفائیاں کریں کہ نماز کو لیٹ کر دیں، لیکن کسی حد تک اپنی نماز کی جگہ کو ایک تو پہلے سے ہی مختص کر لیں۔ یعنی یہ نہیں کہ ابھی آپ کچن سے نکلیں اور کہیں بھی نماز شروع کر دیں تو خشوع نہیں آئے گا۔ آپ کا نماز کا ایک کونا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عورت کی حجرے میں پڑھی گئی نماز اس کی باہر کے کمرے کی نماز سے افضل ہے، اور عورت کی کمرے میں پڑھی گئی نماز اس کی صحن کی نماز سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاہے آپ کو کسی طرح دور کی اندر کی جگہ پہ جانا پڑے یا جو بھی آپ کی جگہ ہے، تو وہاں پر صفائی ستھرائی ہو اور آپ وہاں پر خوب صاف ستھرے ہو کے داخل ہوں، اس سے آپ کا خشوع بھی بڑھے گا اور اللہ کی نظر میں بھی آپ پسندیدہ ہوں گے۔ پھر ہے، ذرا سوچو، کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے گھڑے کے کنارے پر رکھی ہو، وہ اس کو بھی لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت یعنی مسجد زرار جو ان لوگوں نے بنائی ہے، ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو منافقین کی، کافروں کی چالیں انہی کے اوپر جا پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ توریت، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمہ یہ پختہ وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تم نے جو سودا کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو خوش ہو جائیے جو سودا آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، کہ وہ جان اور مال جو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، ہم اس کی راہ میں دے کے اس سے جنت خرید لیں۔ وہ مومن، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، حمد کرنے والے، روزہ دار، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کام کا حکم دینے والے، برے کام سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔
جو اللہ سے یہ سودا کرتے ہیں، اور ایسے مومنوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے۔ تو یہ ساری جو یہاں پر صفات ایسے مومنوں کی بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دیں، اور یہ دیکھا بھی کریں کہ ہم کس کس پر پورا اتر رہے ہیں۔ نبی اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرکین دوزخی ہوتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی، تو صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس بات کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا یہاں تک کہ ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ ہدایت اتارتے ہیں لوگوں کے لیے، اور لوگ اپنے اختیار سے کچھ نہ کچھ انتخاب کرتے ہیں اور اپنے ہی حق میں ظالم ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی، مہاجرین اور انصار پر مہربانی کی جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت اس کا ساتھ دیا تھا، اگرچہ کہ اس وقت بعض لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، یعنی ٹیڑھے ہو رہے تھے۔ پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ نیکی کا کوئی کام آپ کرنے لگتے ہیں اور ساتھ ہی کتنے وسوسے آتے ہیں اور آپ اس سے ہٹنے لگتے ہیں، لیکن ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے قدم جما دیتے ہیں۔ اور ان 3 آدمیوں پر بھی مہربانی کی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا، یعنی پوسٹ پون کیا گیا تھا، حتیٰ کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئیں، اور انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ان 3 آدمیوں کا کیا قصہ ہے ضرور پڑھیے گا بعد میں اگر آپ کو وقت ملے تو، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بڑی سیکھنے کی باتیں ہیں۔ ہم بھی اپنی زندگی میں جب نیکی کے بڑے بڑے کام آتے ہیں تو قربانی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں اور ایسی ہی سچویشن سے گزرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور راست باز لوگوں کا ساتھ دو۔ اہل مدینہ کے لیے اور ان دیہاتیوں کے لیے جو ان کے گرد و نواح میں بستے ہیں یہ مناسب نہیں کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں کو آپ کی جان سے عزیز تر سمجھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ نبی کی جان کو ہر چیز سے بلند رکھیں، یعنی نبی سے محبت آپ اپنے رشتہ داروں، اپنے ماں باپ، بیٹے بہن، ہر رشتے سے بڑھ کر کریں۔ یہ اس لیے کہ مجاہدین اللہ کی راہ میں پیاس، تھکان، بھوک کی جو بھی مصیبت جھیلتے ہیں یا کوئی ایسا مقام طے کرتے ہیں جو کافروں کو ناگوار ہو یا دشمن سے وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ نیز یہ مجاہدین جو بھی تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں یا کوئی وعدہ طے کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے حق میں لکھ دی جاتی ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہتر صلہ عطا کرے جو وہ کرتے رہے۔ مومنوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ سب کے سب ہی نکل کھڑے ہوں۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس جاتے تو لوگوں کو برے انجام سے ڈراتے، اسی طرح شاید وہ برے کاموں سے بچے رہتے۔ تو سبحان اللہ، دین نے آپ پر تنگی نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ سارے ہی لوگ درس و تدریس میں مصروف ہو جائیں، بلکہ ہر شخص اپنی اپنی حکمت کے مطابق جتنا معاملہ کر سکتا ہے کرے۔ اور پھر یہ کہ جس طرح سے ہر سوسائٹی میں کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، کچھ انجینئرز، اور اس طرح ہر فیلڈ کے لیے لوگ ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ نکلیں، یعنی جو اپنے زندگی میں وقت نکالتے ہیں، اپنے مال کو ہر چیز کو دے سکتے ہیں، وہ جائیں اور دین کو اس کی ایکسیلنس لیول پر سیکھیں۔ جیسے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، اور پھر جب وہ اپنے لوگوں کی طرح واپس جائیں، یعنی اپنی لوکیلٹی میں واپس جائیں، اپنے گھر والوں میں واپس جائیں، اپنی جاب پلیس پر واپس جائیں، تو جو علم انہوں نے سیکھا ہے اس کے مطابق لوگوں کو بھی انفارم کریں، ٹھیک ہے، ان کو بھی گائیڈ کریں۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو جن کا علاقہ تمہارے ساتھ ملتا ہے، اور ان کے ساتھ تمہیں سختی سے پیش آنا چاہیے، اور یہ جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقوں میں 6 لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اس صورت نے فی الواقع ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، اور وہی اس صورت کے نازل ہونے پر خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے آیت نمبر 122 پہ ہی دوبارہ میں بات کروں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص پھر یہ کام کرے گا نا،
وہ نہ صرف یہ کہ وہ کفایت کر جائے گا باقی لوگوں کے لیے، یعنی اس بستی میں کوئی شخص ایسا ہوگا جس کے پاس دین کا علم ہوگا، اور پلس یہ کہ اس کے لیے جو اجر و ثواب ہے اس کو تو باقی لوگ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین لوگ کون ہیں سوسائٹی میں، جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کی ابدی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ معاشرے میں انجینئرز، ڈاکٹرز، ٹیچرز سب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہدایت دینے والا موجود نہیں ہے تو پھر کون بتائے گا کہ تمہارے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، تو اس صورت نے ان کی پہلی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کافر کے کافر ہی رہے۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک بار یا 2 بار کوئی نہ کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے، پھر بھی یہ لوگ نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت قبول کرتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافق آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی مسلمان تو نہیں دیکھ رہا، پھر وہ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو راہ حق سے پھیر دیا ہے، کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے جو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری فلاح یعنی کامیابی کا حریص ہے، یعنی اس بات کی وہ لالچ رکھتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر بھی اگر لوگ اعراض کریں تو ان سے کہہ دیجئے مجھے میرا اللہ کافی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے میرا اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو یہ دعا صبح و شام پڑھی جاتی ہے، اور اس کو جب پڑھیں تو اس کو واقعی محسوس کیا کریں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ اس کو حقیقت میں سچے دل سے پڑھیں گے تو ساری پریشانیاں سب چھوٹ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ وہ جو آپ کسی کام کے لیے پریشان تھے، اچھا فلاں بچے کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، جب آپ نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تو وہ تو عرش عظیم کا رب ہے، وہی آپ کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، سب کچھ وہ کرنے والا ہے، تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اگلی صورت الحمدللہ شروع کرتے ہیں، سورہ یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبری دے کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے۔ اس دعوت پر کافروں نے کہہ دیا کہ یہ تو صاف جادوگر ہے۔ تمہارا پروردگار یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، وہی کائنات کا انتظام چلاتا ہے، کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا الا یہ کہ پہلے اس کی اجازت حاصل ہو۔ ان صفات کا مالک ہے تمہارا پروردگار، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو وہی جو بات ہم نے قرآن کے آغاز میں پڑھی تھی نا، وہ یہاں پر آ رہی ہے کہ یہ نقلی دلیل تمہارے سامنے آ گئی تو اب اس پر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے رہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اس انکار حق کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب چیزیں کسی حقیقی غایت کے لیے ہی پیدا کی ہیں، یعنی ان کا کچھ مقصد ہے۔ وہ اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر الشمس ضیاء آیا والقمر نور آیا، تو کیونکہ سورج خود منور ہے یعنی اپنی روشنی سے، اور چاند سورج کی روشنی سے منور ہوتا ہے، اور یہ دونوں جو تفصیل ہے یہ ان الفاظ میں پائی جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، آج سائنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ سورج اپنی روشنی رکھتا ہے اور اس کی روشنی سے چاند فائدہ اٹھاتا ہے، اور قرآن آپ کو اتنے سالوں پہلے بتا رہا ہے، تو یہ بھی قرآن کی
صداقت کا ثبوت ہے۔ یقیناً رات اور دن کے عدل بدل آنے جانے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں ان لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں جو غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری قدرت کے نشانوں سے غافل ہیں، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں ایسے نعمتوں والے باغوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں ان کی پکار یہ ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کی آپس میں دعا ہوگی، تم پر سلامتی ہو، اور ان کا خاتمہ کلام یہ ہوگا کہ سب طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اگر اللہ بھی لوگوں کو برائی پہنچانے میں ایسے ہی جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی کو جلد از جلد چاہتے ہیں تو اب تک ان کی مدت یعنی موت پوری ہو چکی ہوتی، مگر اللہ کا یہ دستور نہیں۔ لہٰذا جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اپنے پہلو پر یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہر حالت میں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے تکلیف کے وقت ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ایسے حد سے بڑھے ہوئے لوگوں کو وہی کام اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ ہم تم سے پہلے کی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب ان کافروں پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے تو کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں تبدیلی کر دو۔ آپ ان سے کہیے مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر دوں، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو جب انسان ایمان لے بھی آتا ہے نا تو بعض اوقات کمزور ایمان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ فلاں حکم نا مجھ سے ہوتا نہیں ہے، یہ قرآن میں بدل جائے، تو اس وقت بھی انسان اپنے ایمان کو چیک کرے۔ نیز آپ کہیے اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے یہ قرآن نہ پڑھتا اور نہ ہی اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا۔ میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان اپنی عمر کا بڑا حصہ گزارا ہے، پھر بھی تم سوچتے نہیں۔ یعنی رسول کی صداقت کا ثبوت ہے کہ اتنا بڑا عرصہ تمہارے سامنے گزارا ہے اور میں نبی امی ہوں، اور اب میں اگر تمہارے سامنے یہ قرآن پڑھ رہا ہوں تو ظاہر ہے یہ وحی الہی ہی ہے، پھر بھی تم غور و فکر نہیں کرتے۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کا نہ کچھ بگاڑ سکیں اور نہ فائدہ پہنچا سکیں، اور کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا وجود نہ کہیں آسمانوں میں اسے معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ ایسی باتوں سے پاک اور بالاتر ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو العلیم ہے، وہی تو سب کچھ جانتے ہیں، تو کہاں کہ یہ مشرک اللہ کو ان باتوں کی خبر دیں جو زمین و آسمان میں ہیں ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے پاک اور بالاتر ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ ابتداً لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی شروع میں سب لوگ ایک ہی امت پر تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے ان کے درمیان اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ نیز کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ ان سے کہیے کہ غیب کے امور تو اللہ کے اختیار میں ہیں، لہٰذا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر یہ ہماری نشانیوں کی مختلف توجیہات پیش کر کے ان میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ بہت جلد تمہاری چال بازیوں کا جواب دے دے گا۔ جو چالیں تم چل رہے ہو یقیناً ہمارے رسول یعنی فرشتے انہیں لکھتے جاتے ہیں۔ وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں باد موافق سے انہیں لے کر چلتی ہیں، یعنی جو اس کے موافق ہوا ہوتی ہے، اور وہ اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یکدم ان کشتیوں کو آندھی آ لیتی ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب گھیرے میں آ گئے، تو اس وقت عبادت وہ اسی کے لیے یعنی اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم شکر گزار بن کر رہیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں بچا لیا تو فوراً حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں دھیان سے سن لو، تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پر پڑے گا۔ دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے لوٹ لو، پھر تمہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے اور ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے تھے۔ تو بعض اوقات کچھ لوگوں کا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے
کہ وہ ایک فلو میں بہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی ایک دم سے کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو اپنے دین کو مکمل خالص کر کے اللہ سے بہت جڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مصیبت کو ان پر سے ٹال دیتے ہیں تو پھر اسی طرح سے اپنی دنیا میں جا پڑتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں دراصل اپنے ہی حق میں نقصان کر رہے ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان خوشی غمی ہر حال میں اللہ سے جڑا رہے اور اللہ کو نہ بھولے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئیں، جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، حتیٰ کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی، اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں۔ تو یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کھٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو کچھ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی کی مثال آپ کو یہاں پر ایک فصل سے دی گئی ہے کہ بس یہ اتنی سی ہے جس میں ہم بعض اوقات نعوذ باللہ ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تم ایسی زندگی پر ریجھتے ہو اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھلا دیتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 26 اب ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور اس سے زیادہ بھی، ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہی لوگ جنتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی ان کی برائی ہے، ان پر ذلت چھائی ہوگی، کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے ان پر تاریک رات کے پردے پڑے ہوئے ہیں، یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں ہم کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، پھر ہم انہیں الگ الگ کر دیں گے تو ان کے بنائے ہوئے شریک انہیں کہیں گے کہ تم تو ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، اور اگر تم کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے جانچ لے گا اور وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور جو کچھ وہ اختراع پردازیاں کرتے رہے تھے سب انہیں بھول جائیں گی۔ تو دنیا میں بعض اوقات ہم بہانے کر لیتے ہیں، کہیں خود دوسروں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو بھی، تو جان لیں کہ قیامت والے دن تو سب کچھ سامنے آ جائے گا، کس کی پیروی کی تھی، کیوں کی تھی، کیا دل میں خواہشات تھیں، سب کچھ وہاں پر ظاہر ہو جائے گا اور باطل سب کچھ ہاتھ سے پھر جاتا جائے گا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے، یا وہ کون ہے جو سماعت اور بینائی کی قوتوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ اللہ۔ پھر ان سے کہیے کہ پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی پروردگار، پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا باقی رہ جاتا ہے؟ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اسی طرح آپ کے پروردگار کی بات ان بدکرداروں پر صادق آ گئی کہ وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ آپ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو پھر اسے دوبارہ پیدا بھی کر سکے؟ آپ کہیے اللہ ہی خلقت کی ابتدا بھی کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا بھی کرے گا، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ آپ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ آپ کہیے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ پیروی کا زیادہ حقدار ہے یا وہ جو خود بھی راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ اسے راہ بتائی جائے؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تو اللہ اور معبودان باطل کے درمیان جو ہے نا ایک کمپیریزن یہاں پر کھول کے بتایا گیا ہے تاکہ غور کرنے والے غور کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ قیاس و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آ سکتا۔ بلا شبہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ تو رک کر ذرا سوچئے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی زندگی گمان یعنی کوئی نہ کوئی خیالات کے پیچھے ہی ضائع کیے چلے جا رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا، اچھا قیامت کا دن آئے گا تو یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ نہیں، وہاں پر وہی کچھ ہوگا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں کھول کر بتا دیا۔ جو شخص ایمان اور عمل صالح کر کے آگے بڑھتا چلا جائے گا اسی کے لیے وہاں پر حقیقی کامیابی ہے۔ قرآن ایسی چیز نہیں جسے اللہ کے سوا کوئی اور بنا سکے، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔
کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی یہ قرآن بنا ڈالا ہے؟ آپ ان سے کہیے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تم بھی ایسی ہی کوئی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس چیز کو تم مدد کے لیے بلا سکو بلا لو۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے، حالانکہ ابھی تک اس کا مال سامنے ہی نہیں آیا، یعنی اس کی جو تعویل تھی اس کا انجام تھا وہ سامنے آیا ہی نہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ تو بغیر سوچے سمجھے غور و فکر کیے بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں یہ کرتا ہے کہ حق کو جھٹلا دیتا ہے، اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ نہیں لاتے، اور آپ کا پروردگار ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو ان سے کہیے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا، تم اس سے بری و ذمہ ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بری و ذمہ ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی باتیں سنتے تو ہیں مگر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں، یعنی سننے کے باوجود انسنی کرنے والے لوگ۔ اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ دیکھتے بھالتے بھی نہ ہوں؟ یعنی انسان سنتا دیکھتا کیوں ہے؟ تاکہ اس پر غور و فکر کرے اور اپنے لیے کوئی انجام تلاش کرے یا عمل کی راہ نکالے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سنتے تو ہیں لیکن دراصل سنتے نہیں، اور دیکھتے تو ہیں مگر دیکھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا تو وہ یوں محسوس کریں گے جیسے دنیا میں دن کی صرف ایک ساعت ہی رہے ہوں، یعنی ایک گھڑی۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، جن لوگوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلا دیا تھا وہی خسارہ میں رہے اور راہ راست پر نہ آئے۔ جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کے جیتے جی آپ کو دکھلا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں، انہیں بہرحال ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کے پاس رسول آتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ نیز وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جو دھمکی ہمیں دے رہے ہو وہ کب پوری ہوگی، یعنی قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے۔ آپ ان سے کہیے کہ مجھے تو اپنے بھی نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں مگر جو اللہ کی مشیت ہو۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب ان کی یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی کی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ آپ ان سے پوچھئے ذرا سوچو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو پھر مجرم لوگ آخر کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ اب تمہیں یقین آیا جبکہ اسی کے لیے تو تم جلدی مچا رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ابدی عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کرتے رہے۔ نیز وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ واقعی سچ ہے؟ آپ ان سے کہیے میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اسے روک نہیں سکتے۔ جس کسی نے بھی ظلم کیا ہوگا اگر اس کے پاس روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے دینے پر آمادہ ہو جائے گا، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے۔ ان کا فیصلہ پورے انصاف سے کیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ سن لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ پھر قرآن کے لیے فرمایا لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ہدایت اور رحمت کون پائے گا؟ جو اس پر ایمان لائے گا، اور دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ انسان کو صرف جسمانی بیماریاں نہیں لگتی ہیں، اس کو ذہنی، جذباتی، روحانی بیماریاں بھی لگتی ہیں، اور ان تمام امراض کی شفا قرآن میں ہے۔ آپ لوگوں سے کہیے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے، لہٰذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اچھا اوپر جو آیا ہے نا کہ شفاء لما فی الصدور، تو جب سورہ الفاتحہ آپ پڑھتے ہیں نا اس میں جب اینڈ پہ آتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو وہ جو ہے نا پوائنٹ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں آپ کے لیے شفا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس راستے سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں جن پر وہ لوگ چلے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی روحانی بیماری کی شفا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ سورہ الفاتحہ شفا ہے، تو جب اس کو پڑھا کریں تو پورے یقین کامل کے ساتھ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور دلوں کی بیماریاں جیسے نفاق، کفر، منافقت اور بے شمار جو بھی چیزیں دلوں میں حسد ہوتا ہے، تعصب ہوتا ہے، ان سب کے لیے شفا ہے۔ قرآن سارے کا سارا اور سورہ الفاتحہ بھی شفا ہے۔
آپ لوگوں سے کہیے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے، لہٰذا انہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، تو خوش ہو جائیے کہ ہوا خیر مما یجمعون۔ آپ ان سے کہیے کیا تم نے سوچا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام قرار دے لیا اور کسی کو حلال؟ تو کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افطرا کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ تو سب لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور اے لوگو جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہو، ہم ہر وقت تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جبکہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی ایسی نہیں جو آپ کے پروردگار سے چھپی رہ سکے، اور ذرے سے بھی چھوٹی یا اس سے بڑی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ سن لو، جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 65 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہوں، عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سن لو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی اتباع کرتے ہیں؟ وہ تو محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنا دیا کہ اس میں کام کاج کر سکو۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو حق بات سنتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو صحت کے لیے ایک بہت مفید نسخہ دیا گیا ہے کہ رات کو سوئیں اور دن کو جاگیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی شخص تندرست رہ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس حکم پر عمل نہ کرے۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ کی نسبت وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ آپ ان سے کہیے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا ناگوار گزرتا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، تم یوں کرو کہ اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر ایک فیصلہ پر متفق ہو جاؤ جس کا کوئی پہلو تم سے پوشیدہ نہ رہے، پھر جو کچھ میرے ساتھ کرنا ہو کر گزرو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ پھر اگر تم میری نصیحت سے اعراض کرتے ہو تو میں تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا جو بند ہو جائے گی، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں۔ مگر انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لیا اور انہیں ان کا جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جو واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ ایسے ہی ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی جو اپنے گناہوں میں اور سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر ان کی توفیق ہی ختم کر دی جاتی ہے کہ وہ ہدایت کی بات کو سمجھیں۔ اللہ ہمیں ایسی حالت سے بچائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنے معجزے دے کر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جب تمہارے پاس حق آ گیا ہے تو تم اسے جادو کہنے لگے ہو، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے اور ملک میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے، تم تو ہماری بات ماننے والے نہیں۔ اور فرعون کہنے لگا کہ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ پھر جب سب جادوگر آ گئے تو انہیں موسیٰ نے کہا علیہ السلام کہ جو کچھ تم نے پھینکنا ہے پھینکو۔ جب وہ پھینک چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے مٹا ڈالے گا، اللہ فسادیوں کے کام کو سنوارا نہیں کرتا، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دکھائے گا اگرچہ یہ بات مجرموں کو ناگوار ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں فرعون اور اس کے درباری انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں، اور فرعون تو ملک میں بڑا غلبہ رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔
اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور واقعی اس کے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ وہ کہنے لگے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنانا اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافر لوگوں سے بچا لے، آمین۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر منتخب کرو اور ان گھروں کو قبلہ بنا کر نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ وہ کام جو مسلمانوں نے کووڈ کے دنوں میں کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تو نے اس دنیا کی زندگی میں فرعون اور اس کے درباریوں کو ٹھاٹ باٹ اور اموال دے رکھے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتے رہیں۔ پروردگار ان کے اموال کو غارت کر دے اور ان کے دلوں کو ایسا سخت بنا دے کہ جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں۔ یعنی ایسی ڈھیٹ قوم تھی کہ پھر پیغمبر نے بھی ان کے حق میں بددعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی، تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو جب سمندر سے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے از راہ ظلم اور سرکشی ان کا تعاقب کیا، یعنی ان کے پیچھے گئے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ الہ یعنی معبود صرف وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں اس کا فرمان بردار ہوتا ہوں۔ فرمایا اب تو ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔ آج تو ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غفلت ہی برتتے ہیں۔ تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ تو یہ کہ اللہ ہمیں اس حال سے بچائے کہ جب ہم سامنے موت کا دروازہ دیکھیں تو توبہ پر آمادہ ہوں۔ تو یہ جو قرآن اور اس سے جڑنا ہے اور نصیحت سننا ہے وہ بار بار اسی لیے کہ ہم اسی دنیا میں اپنی اصلاح کر لیں اور جو عمل کی مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے اوقات کو فضول ضائع کرنے سے بچ جائیں، اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کریں کہ جو آپ کے ہاتھ سے چلا گیا نا وہ چلا جائے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ حسرت میں نہ ڈالے اس دن۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ قرآن کی صداقت کا ثبوت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا اور اب یہ آپ کو میوزیم میں ملتی ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے یقیناً عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دیں، پھر انہوں نے باہم اس وقت اختلاف کیا جب ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ یقیناً آپ کا پروردگار ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ شک ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب یعنی توریت پڑھتے ہیں۔ یقیناً آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں سے ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ جن لوگوں پر آپ کے پروردگار کا حکم عذاب ثابت ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس کوئی بھی معجزہ آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی قوم عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے فائدہ دے؟ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک انہیں سامان زیست سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں موجود ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یعنی آپ نے لوگوں کو خوشخبری دینی ہے اور ڈرانا ہے، آپ پر یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ ان کو زبردستی حق کی طرف موڑیں۔ کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے، اور اللہ تو ان لوگوں پر گندگی ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ ذرا دیکھو تو آسمان اور زمین میں کچھ نشانیاں ہیں، مگر جو لوگ ایمان لانا ہی نہ چاہیں یہ نشانیاں اور تنبیہ ان کے کس کام آ سکتی ہیں، یعنی یہ ڈراوے ان کے کس کام آ سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر ویسے ہی برے دن آئیں جیسے ان سے پہلے لوگوں پر آ چکے ہیں؟ آپ ان سے کہیے اچھا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر ہم رسولوں اور ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں۔ یہی ہمارا طریقہ ہے کہ مومنوں کو بچا لینا ہمارے ذمے ہوتا ہے۔ آپ ان سے کہیے لوگوں اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں شک ہے تو میں ان کی عبادت نہ کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر رہے ہو، میں تو اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ نیز یہ کہ آپ یکسو ہو کر اسی دین اسلام کی طرف اپنا رخ قائم رکھیے اور مشرکوں سے نہ ہونا، اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکاریں جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ ظالموں سے ہو جائیں گے، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور آپ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا، اب جو راہ راست اختیار کرتا ہے تو یہ راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، یعنی میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجئے، یعنی پیروی کیجئے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ یونس مکمل ہو گئی۔ اگلی صورت کا آغاز کل ہی کریں گے اگلے پارے کے ساتھ ہی۔ آپ نے کوئی بات شیئر کرنی ہو تو کریں۔ اس شروع کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو سمندر میں ہوتے ہیں، اور ان کی کشتی جب پھنس جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، اور پھر جب وہ نکل جاتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اپنے کردار کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہم بھی اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مشکل آتی ہے تو بہت زیادہ ہم نفل پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تہجد میں اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں لگاتار 2 دن 3 دن، اور جیسے ہی پھر وہ مشکل دور ہوتی ہے پھر ہم واپس اپنے اسی طریقے پہ چلے جاتے ہیں۔ بے شک ہم اللہ کا انکار کرنے والے میں سے تو نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن طریقہ ہمارا یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ پھر غافل ہو جائیں اور دوبارہ سے دنیا کے رنگینیوں میں گم ہو جائیں۔ شاید سے یہی سبق ملتا ہے ہم لوگوں کو۔ جی جزاک اللہ۔ جی افشاں آپ نے کچھ کہنا ہے؟ جیسے ہم نے تقویٰ کے بارے میں پڑھا کہ تقویٰ ہی جو ہے انسان کے جو ہے سارے معاملات کو، چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی ہو، وہ جیسے وہ جب تقویٰ ہی ہوتا ہے نا تو پھر سارے معاملات جو ہے سارے صحیح ہو جاتے ہیں اس کے نا۔ تو تقویٰ پہ جو ہے ہمیں اپنا پورا جیسے کام کرنا ہے اپنے تقویٰ کے لیے۔ اور اس میں جو بات ہو رہی تھی عہد کی بات خاص طور پہ نا، کہ جب تقویٰ ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے نا اپنے عہد پورے کرتا ہے، چاہے کوئی بھی عہد ہو، آپس میں معاملات ہوں یا صلہ رحمی ہو، یا جو ہم جو کلاسز لیتے ہیں یہ بھی جو ایک عہد ہی ہے ہمارا، کہ جیسے ہم ٹائم کی پابندی کرتے ہیں اور کلاسز میں آتے ہیں، ریگولر ہوتے ہیں، تو یہ سب جو ہے اسی میں آ جاتا ہے کہ اپنے معاملات جو ہے نا سب اچھی طریقے سے پہ انجام دیتے ہیں تقویٰ ہوتا ہے تو۔ اور جبکہ اس کے اپوزٹ جو ہے وہ منافقین کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے عہد کو توڑتے ہیں اور دنیا میں بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور جیسے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں نا۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن جو ہے ان کو پھر جو ہے منافقین کے لیے کہ سب سے جو نچلا گھڑا ہوگا نا اسفل سافلین، اس میں جو ہے ان کو ڈال دے گا۔ تو مومن کا تو خیر عمل جو ہے اللہ کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، جبکہ منافق جو ہے وہ اپنے ہر عمل میں کیا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے اور فساد فی الارض بھی کرتا ہے نا۔ تو جی جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ آپ یہ دیکھیں یہ تقویٰ ہی ہوتا ہے جو ہمیں ایک سیدھی راہ پر رکھتا ہے، اور وہ جب انسان بار بار اس چیز کی پریکٹس کرتا ہے نا تو وہ انسان کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کہ پھر کسی بھی معاملے میں چاہے حقوق و فرائض ہوں یا ناپ تول ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، پھر انسان اسی پہ ہی چلتا ہے۔ لیکن جیسے منافق ہیں، ایک دفعہ وعدہ توڑا، ایک دفعہ جھوٹ بولا، پھر وہ چیزیں ان کی عادت میں شامل ہوتی چلی جاتی ہیں، اور وہ پھر ایک الگ سے ہی ان کا کردار بنتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اس حال سے بچائے۔ کچھ اور امبر آپ نے کچھ شیئر کرنا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا بس کل سے جب کلاس ختم ہوئی تھی اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں نا میں جمعے کی تیاری کر رہی تھی، میرا وہ غور و فکر اسی پہ چل رہا تھا، اس بات پہ کہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اموال دیے ہوئے ہیں اس کے باوجود آپ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرنا چاہ رہے، اور جن کے پاس نہیں تھا وہ وہی بات ہے کہ وہ کرنا وہ چاہتے تھے مگر ان کے پاس اتنا چیزیں نہیں تھی، وہ بزرگ تھے، اس طرح کے لوگ تھے مگر وہ برا فیل کرتے تھے۔ پھر آج بھی اس صورتوں میں آ رہا تھا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون، کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل اور قرآن میں سب میں منشن کیا ہوا ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں وہ سوچ رہی تھی کہ جو فلسطین کی سچویشن تھی کچھ عرصے پہلے، کہ جو بہت ساری ہماری مسلم کنٹریز تھی جو پاور رکھتی تھیں اور جو کر سکتی تھیں مگر وہ نہیں آگے آنا چاہ رہی تھی، اور جو کچھ لوگ تھے جو چھوٹے پیمانے پہ تھے جو یہ کر سکتے تھے اپنے طریقے سے کہ ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا یا ان کے خلاف پٹیشنز کیے
جو اپنے طریقے سے جو چھوٹا موٹا کر سکتے تھے، یہ جو نوافل پڑھ رہے تھے، مگر جو بڑی طاقتیں ہیں، جو بڑے اموال کے ساتھ تھے، یہ جو بڑے پاور میں تھے، وہ کوئی مطلب وہ اس جہاد کے لیے تیار نہیں تھے. کیونکہ قرآن کی باتیں جو آ رہی تھی نا، وہ سب میرے لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ آج کے زمانے سے اس چیز کو ریلیٹ کر رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جو وہ اس وقت اترا ہے نا، وہ آج کے چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ میچ کرتا ہے. پھر آج بھی وہی آیات آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے جہاد کا جو مینشن کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت زیادہ اجر رکھا ہے مومنین کے لیے. بس میں یہی چیزیں پڑھ رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند کرتا ہے اپنے بندوں کو جو عبادت گزار ہوں، جو اس کی حمد کرنے والے ہوں، جو اس کے رکوع اور سجدے کرنے والے ہوں، اس کے عمل، اس کی باتوں کو فالو کرنے والے ہوں. اور ایک چیز تو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے قرآن میں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے نا وہ ایمان والوں کے لیے اپنی جو ہے وہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، جو بار بار اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہوتے ہیں اپنی جنت کے بارے میں، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں پہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کہ اور یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی بھی شاید کچھ عرصے کے لیے ہے. تو ان چیزوں پہ جو ہے وہ میرا زیادہ غور و فکر جا رہا ہوتا ہے. الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے دنیا کی بھی کامیابیاں اور آخرت کی بھی، دنیا کی بھی نعمتیں اور آخرت کی بھی. اور واقعی یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ قرآن یہی اس کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے نا، کہ اس میں جب آیا کہ فیہ ذکرکم، تو یہ ہر جب بھی کوئی بھی شخص، چاہے وہ ایک عام آدمی ہے یا کوئی ماہر ڈاکٹر ہے یا انجینئر یا کوئی بھی شخص ہے، کسی بھی زمانے میں ہے، کسی بھی دور میں ہے، وہ اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ کتاب اسی کے لیے ہے. یہی اس کا معجزہ ہے. شائلہ آپ چلیں دعا پڑھ لیں پھر، اگر کسی اور نے کچھ نہیں کہا. تو بس میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ یہ جو ابھی انہوں نے سسٹر نے بتایا، اور پھر ہماری جو مومن کی خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ عبادت کی، رکوع کی، اس کے، تو ہم نے صرف ان خصوصیات کو ہی پڑھ کے یہاں پہ رکنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ اگر عبادت ہے، جیسے ابھی کل ہی میں نے ایک حدیث پڑھی کہ ایک آدمی 70 سال تک نماز پڑھے گا لیکن اس کی کوئی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ کبھی اس کا رکوع پورا نہیں ہوا، کبھی اس کا سجدہ نہیں پورا ہوا. تو اب ہمیں پھر اس پہ غور کرنا ہے کہ جب ہم اس بات تک پہنچ گئے کہ ہمیں مومن کی خصوصیات پتہ چل گئے کہ ہمیں عبادت کرنی، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح کرنی ہے. اللہ نے کس طرح سے بتایا ہے، اس کو اس طرح سے اطمینان سے اور مکمل طریقے سے ادا کریں ہر خصوصیت کو. جی جزاک اللہ خیر کثیرا، صحیح بات ہے. چلیں دعا پڑھ لیتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے جو دعا بار بار اپنی دعاؤں میں، سجدوں میں شامل رکھیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.